میزائل ڈیفنس ایجنسی یو ایس اے نے لائیو بلسٹک میزائل ہدف کو ٹریک کرنے کے لیے اپنے لانگ رینج ڈسکریمنیشن ریڈار کی صلاحیت کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سٹرائکس تھیں انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔ ایئر فورس نے بھارت کے سرکاری دعووں کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ آپریشن کے دوران صرف ایک پاکستانی طیارے یعنی ایک C-130 ہرکولیس ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کی گلوبل ڈیفنس کی طرف آنے سے پیشتر اگر آپ نے ابھی تک گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی گلوبل ڈیفنس ویو کا معلومات سے بھرپور ولاگ آئے تو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بہت سے ڈیفنس سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر بات کریں گے، اس لیے آپ گلوبل ڈیفنس ویو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ آتے ہیں آج کی پہلی آئٹم کی طرف۔ تقریباً 2 سال کی تاخیر کے بعد میزائل ڈیفنس ایجنسی یو ایس اے نے لائیو بلسٹک میزائل ہدف کو ٹریک کرنے کے لیے اپنے لانگ رینج ڈسکریمنیشن ریڈار کی صلاحیت کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا ہے۔ میزائل ڈیفنس ایجنسی کے حالیہ اعلان کے مطابق 23 جون کو ایک ٹیسٹ میں جو کہ کلیئر اسپیس فورس اسٹیشن الاسکا میں لانگ رینج ڈیٹیکشن ریڈار نے کمانڈ اینڈ کنٹرول بیٹل مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشنز کو میزائل ہدف کے ڈیٹا کو کامیابی سے حاصل کیا، ٹریک کیا اور اس کی اطلاع دی۔ یہ ریڈار کا پہلا فلائٹ ٹیسٹ تھا جس میں براہ راست ایک انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کے ہدف کو ٹریک کیا گیا تھا۔ میزائل ڈیفنس ایجنسی کے مطابق ہدف کو شمالی بحر کائل کے اوپر ہوائی جہاز سے لانچ کیا گیا تھا اور الاسکا کے جنوبی ساحل سے 2000 کلومیٹر سے زیادہ پرواز۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ لانگ رینج ڈسکریمنیشن ریڈار نے سے ٹریکنگ ڈیٹا کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ شدہ ارلی وارننگ ریڈار جو کہ کلیئر اسپیس فورس اسٹیشن پر بھی ہے، انگیجمنٹ کے طور پر زمین پر مبنی مڈ کورس ڈیفنس سسٹم میں بھیجا گیا تھا۔ میزائل ڈیفنس ایجنسی نے 2023 میں اس ٹیسٹ کو ٹارگٹ کی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اس ٹیسٹ کو ری شیڈول کیا تھا۔ ایجنسی کے لیے سب سے پریشان کن امر یہ تھا کہ دسمبر 2021 میں جب اس کی ابتدائی مراحل طے کیے جا رہے تھے تو اس وقت کرونا وائرس کے وبا کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا اور یہ پروگرام تب سے نگران سٹیٹس میں تھا، یعنی ایک چھوٹا گروپ سائٹ پر تھا جو کسی مواد کی نگرانی کر رہا تھا۔ اب کامیاب تجربے کے بعد سے اسے نیشنل بلسٹک میزائل ڈیفنس کے حوالے سے آپریشنل بیس لائن میں شامل کرنے کے فیصلہ کیا جائے گا۔ یو ایس اسپیس فورس کے ذریعے لانگ رینج ڈسکریمنیشن ریڈار کی باضابطہ آپریشنل قبولیت 2023 کے منسوخ شدہ ٹیسٹ ایونٹ سے پہلے اور 2023 کے آخر تک ہونے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن اب مکمل ہونے کے بعد لاکہیڈ مارٹن کا لانگ رینج ڈیٹیکشن ریڈار مسلسل آپریشن کے لیے لمبی رینجز پر بلسٹک میزائلوں کی تمام کلاسوں سمیت معطل چھوٹی اشیاء کو باوقت تلاش اور ٹریک کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول بیٹل مینجمنٹ کمانڈ سسٹم میں جوڑ دیا جائے گا۔ خاص طور پہ شمالی کوریا اور ایران کی جانب سے بین البراعظمی بلسٹک میزائل کے خطرات سے امریکہ کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ انٹیلیجنس ذرائع کی ایک خبر لیکن یہ بتاتی ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام امریکی حملے سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چند ماہ میں دوبارہ اپنے پرانے سٹیٹس پر آ جائے گا اور اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے رپورٹ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ایران کی جوہری تنصیبات کی حشر کے متعلق بیانات سے متصادم ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ فردو، نطنز اور اصفہان کے جوہری مقامات پر ہونے والے حملوں میں خاصا نقصان ہوا لیکن تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئیں۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ اگرچہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی امید تو ظاہر کی ہے تاکہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ترک کر سکے، لیکن کچھ ماہرین کو خدشہ ہے کہ امریکی حملے ایران کو اپنی کچھ صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کی صلاحیت اور تہران کو ایک فعال ہتھیار تیار کرنے کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم جو کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کو امریکی حملے سے پہلے ہی ان مقامات سے ہٹا دیا گیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا ہے اور ایران کے سینٹریفیوج جو کہ یورینیم ہتھیاروں کی درجے کی سطح تک مزید افزودہ کرنے کے لیے درکار ہیں وہ اب بھی برقرار ہیں۔
فوردو کا یورینیم افزودگی پلانٹ جو کہ کافی گہرائی میں تھا، جہاں پر امریکی B-2 اسٹیلتھ بمباروں نے 30,000 پاؤنڈ کے کئی بنکر بسٹر بم گرائے، اس کا داخلی راستہ منہدم ہو گیا اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، لیکن زیر زمین انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوا۔ اور تشخیص سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سٹرائکس تھیں انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف۔ جیسے جیسے آپریشن سندور پر سے دھول اڑ رہی ہے اور ہندوستانی فضائیہ کی طرف سے 7 مئی سے لے کے 10 مئی 2025 تک شروع کیے گئے 4 روزہ فضائی مہم سے جو دھند تھی وہ پاکستان کے فوجی انفراسٹرکچر اور فضائی طاقت کی صلاحیتوں ہونے والے نقصان کے حوالے سے تھی، اب وہ چھٹ رہی ہے۔ برطانیہ میں موجود ایک انتہائی قابل اطمینان دفاعی ماہنامہ ایئر فورس نے بھارت کے سرکاری دعووں کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ آپریشن کے دوران صرف ایک پاکستانی طیارے یعنی ایک C-130 ہرکولیس ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ میگزین نے رپورٹ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران صرف تصدیق شدہ پاکستانی طیارے یعنی C-130 ہرکولیس تھا۔ پاکستانی ایئر فورس کے متعدد اڈوں پر وسیع پیمانے پر تباہی کے بھارتی دعووں کو براہ راست چیلنج کرتے ہوئے میگزین نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ انکشاف IEF کے دعووں کی تردید کرتا ہے کہ اس کے درست رہنمائی والے میزائل حملے بشمول رافیل اور SU-30 MKI پلیٹ فارم سے جو اور اسکیلپ اور برہموس کروز میزائل سے جو لیس تھے نے پاکستان کے 13 آپریشنل ایئر بیسز میں سے 11 میں کئی اعلیٰ قیمتی ہدف کو بے اثر کیا تھا۔ فضائیہ کے ماہنامہ کے مطابق بدقسمت C-130 کا تعلق چھٹے ایئر ٹرانسپورٹ اسکواڈرن سے تھا جو راولپنڈی کے قریب نور خان ایئر بیس پر تعینات تھا، جو PF کے لیے اہم لاجسٹک مرکز ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے جاری بیانات کی قریب سے عکاسی کی گئی ہے، جس میں لڑاکا طیاروں یا نگرانی والے طیارے کے کسی بھی نقصان کی واضح طور پر تردید کی گئی ہے اور اس کی بجائے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پہنچنے والا نقصان محدود اور قابل انتظام تھا۔ پاکستان کا اس حوالے سے دعویٰ یہ رہا ہے کہ انہوں نے IF کو جوابی نقصان پہنچایا، جس میں 6 ہندوستانی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا گیا، جن میں 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 کے ساتھ ساتھ ایک SU-30 MKI بھی شامل ہیں۔ اگرچہ ہندوستانی ذرائع اپنی اس بات کو دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے پاکستان کے 2 SAP-2000 ایئر آئی، اس کے علاوہ لاتعداد F-16 اور JF-17 کے ساتھ ساتھ میراج 5 اور C-130 کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ ISPR نے بھارتی حملوں کے دوران صرف 13 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ 40 شہریوں کو بھی اس حملوں کے دوران جو سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ISPR نے ہینگر، رن ویز، کنٹرول ٹاور سمیت 6 ایئر بیس پر ساختی نقصان کا بھی اعتراف کیا تھا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے تنصیبات میں بھلاری، موصف ایئر اور نور خان ایئر بیس شامل ہیں، جو کہ فضائی کمانڈ اینڈ کنٹرول، لانگ رینج ISR اور ریجنل ریپڈ رسپانس کی صلاحیتوں کے لیے اہم ہیں۔ بھارت کی طرف سے اسٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال جو ہاتھ پہ کیا گیا، ان میں برہموس اور اسکیلپ EG میزائل شامل ہیں۔ ہندوستان کے ٹائمز آف انڈیا اور انڈیا ٹوڈے سمیت ہندوستانی میڈیا آؤٹلیٹس کے مطابق 9 پاکستانی طیارے تباہ ہوئے، جن میں متعدد F-16، JF-17 اور میراج 5 کے ساتھ ساتھ J-7 انٹرسپٹر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ بھارت نے 2 ہوائی جہازوں یعنی ابتدائی وارننگ اور الیکٹران وارفیئر ایواکس طیاروں میں SAP ایئر آئی پلیٹ فارم بھی ہیں، ان کو تباہ کیا۔ انگلینڈ کے جریدے نے ان تمام دعووں کی تردید کرتے ہوئے صرف ایک C-130 کے جزوی نقصان کی بات کی ہے۔ یہ تھا جی آج کا وی لاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔